بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا ہم ذکر کریں گے وہ امام نسائی ہیں، احمد ابن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ، جو 303 ہجری میں وفات پائے تھے۔ اور امام نسائی بہت مشہور ہیں ضبط حدیث میں، حفظ میں، اتقان میں، اور حدیث کو قبول کرنے کی سخت شرائط میں۔ بلکہ بعض نے تو کہہ دیا کہ امام بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ سخت شرط تھی ان کی حدیث قبول کرنے میں، اسی لیے سنن میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور 230 ہجری میں یہ خراسان سے عراق اور حجاز اور مصر اور شام کے سفر پہ گئے، اسی لیے دیگر محدثین کی طرح وہ بہت سے ملکوں میں گئے، اور اکثر محدثین حج پہ نکل جاتے تھے اور رستے میں مشائخ سے ملتے جاتے۔ تو امام نسائی نے بھی بہت زیادہ سفر کیے ہیں، بلاد شام، مصر، حجاز، عراق، یہ خراسان سے نکل کے وہاں گئے۔ خراسان میں ہی سارے تقریباً محدثین پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایسا ہے کہ منبع العلماء تھا یہ شہر خراسان، یہ علاقہ۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ جب حج پہ گئے تو اس وقت بھی جوان تھے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے 15 برس کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ امام نسائی کی سنن کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ترتیب اور حسن انتظام بہت زیادہ ہے۔ اور ایک یہ بھی قول ان کے بارے میں ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ جامع البخاری و مسلم ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر جو خوبصورتی اور صفات ہے اور جو مٹیریل ہے، احادیث کا جو مقام ہے وہ تو بہت بلند ہے، لیکن ان کی اکثر خوبیوں کو انہوں نے اپنی سنن میں جمع کر دیا، اس لیے انہوں نے سنن الکبریٰ بھی لکھی اور سنن مجتبیٰ بھی لکھی، جو کہ کتب ستہ میں شامل ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے کبار علماء سے کسب فیض کیا، جن میں سب سے پہلے اسحاق بن راہویہ ہیں، ہشام بن عمار ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے، پوری دنیا میں جہاں جاتے تھے وہاں ان کے شاگرد بھی ہوتے تھے، جیسا کہ ان کے مشہور شاگردوں میں امام ابن حبان اور ابن عدی اور عقیلی شامل ہیں۔ اب یہ ائمہ بھی محدثین تھے، یہ بھی تیار ہوئے امام نسائی کے پاس۔ امام ابن حجر نے ان کو کہا ہے کہ یہ جرح اور تعدیل میں تشدد رکھتے تھے، یعنی شدت رکھتے تھے، یہ ان کا تقویٰ ہے، کیونکہ قصیر الصیام اور قصیر القیام تھے، بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ سخت معاملہ کرتے تھے تحری قبول حدیث میں، یعنی کوئی حدیث لینی ہے تو اس کے راویوں کے بارے میں بہت سختی کرتے تھے، ہر کسی کی روایت نہ لیتے۔ اس لیے ان کی کتاب میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ اختلاف احادیث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور راویوں کے احوال بھی واضح کر دیتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ۔ اور ان کو محدثین نے جو تراجم لکھتے تھے، حالات زندگی لکھتے، انہوں نے مجدد المئۃ الثالثہ قرار دیا ہے، 3 صدی کے مجدد۔ دیکھیں، ہر امام اپنے علاقے اور اپنے خطے میں ایک بہت بڑا امام ہوتا تھا۔ اسی طرح 3 صدی میں کہتے ہیں کہ 3 اور 4 صدی کے درمیان میں بین المئۃ الثالثۃ والرابعہ، 3 اور 4 صدی کے سینٹر میں یہ آ گئے، کیونکہ ان کی تاریخ وفات 303 ہجری ہے، تو امام مسلم کی 275 ہے، امام ترمذی کی 279 ہے۔ تو اب دیکھتے جائیں کہ ائمہ اس طرح آ رہے ہیں، امام بخاری 256 ہے، امام مسلم 275 ہے، اور امام ترمذی 279 ہیں، اسی طرح امام ابو داؤد ہیں، اور آگے معاملہ چلتا جاتا ہے امام نسائی تک، یہ 303 ہجری ہے۔ تو یہ سیکوینس ایسے بن جاتا ہے، یعنی کہ 3 صدی سے 4 میں داخل ہو گئے تھے، اور اس وقت علوم حدیث کا عروج ہو چکا تھا، ان سے بڑا محدث ان کے بعد میں نہیں آیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ سارے علوم حدیث، العلل والجرح والتعدیل، الجوامع
والمصنفات والسنن والمسانید، یہ سارے علوم حدیث اور انواع الکتب جو ہیں وہ تیسری صدی کے آخر میں اللہ پاک نے عروج پر پہنچا دیے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور پھر چوتھی صدی میں داخل ہو جاتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان میں ان سے بڑا مجدد نہیں گزرا ہے۔ یہ 88 برس کی عمر پائی انہوں نے، اور بیچاروں کو پچھلی عمر میں زود و کوب بھی کیا گیا اور شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ 80 پلس ایج ہے اس شیخ کی، شیخ نسائی کی، اور یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ابن حبان کے استاد ہیں، امام عقیلی کے استاد ہیں، امام ابن عدی کے استاد ہیں، اور شاگرد ہیں اسحاق بن راہویہ کے مجدد جو ہے تیسری صدی ہیں، تیسری چوتھی صدی کے درمیان میں مجدد ہیں، حافظ ہیں، متقن ہیں، ثقہ ہیں، سب کچھ ہیں، اور مار رہے ہیں لوگ ان کو۔ جاہل لوگوں نے تعصب کی بنیاد پہ محدثین کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور ہر امام کا محنہ ہوا ہے، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، امام ائمہ فقہا کا بھی محنہ ہوا، ٹرائل ہوا ہے۔ ان کا محنہ یہ تھا کہ بھئی احادیث بیان کی تو وہاں کے لوگوں نے مارا، اور بعض نازک مقامات پہ، اور ان کو بے ہوش کر دیا، اور 80 پلس ایج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ لے چلو، میں مروں تو مکہ میں مجھے دفن کر دینا۔ پھر فلسطین کے رستے میں ان کی وفات ہو گئی، اور 88 برس کی عمر میں یہ دفن ہوئے ارض فلسطین میں۔ تو گویا کہ یہ شہید ہوئے ہیں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ تو ان کی شان یہ ہے امام نسائی کی کہ ابو بکر الحداد الفقیہ کہتے ہیں رضیت بالنسائی حجۃ بینی و بین اللہ، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے اور اللہ پاک کے درمیان میں جو حجت ہے، جو دلیل ہے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہ میں نے امام نسائی کو رکھ لیا ہے کہ ان سے جو علوم حاصل کیے ہیں میری بخشش کے لیے وہی کافی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں امام حافظ ثبت، یہ امام بھی ہیں اپنے فن کے، اور حافظ بھی ہیں، جو بتاتے ہیں سب حفظ ہے اور ثبت ہیں، اپنے علم میں بہت پختہ ہیں۔ کان من بحور العلم والفقہ، ان کو کہا گیا کہ علم کے سمندروں میں سے اور فقہ کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو زرع کے ہمسائے رہے ہیں یہ امام نسائی، ان سے چھوٹے ہونے کے باوجود امام بخاری اور امام ابو زرع کے قریب رہے ہیں، اور ہمسائیگی میں بھی گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علمی رسوخ حاصل ہو سکے۔ طاف بلاد الاسلام معظمہا، اسلام کے اکثر علاقے سفر کر کے دیکھ لیے۔ اور حضرت امام ابن کثیر نے کہا رحل الی الآفاق، آفاق کا سفر کیا، یعنی اس افق سے لے کر اس افق تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، واشتغل بسماع الحدیث، اور سارے سفروں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی مجالس سے سماع میں بیٹھے، یعنی جہاں حدیثیں سماعت ہوتی تھیں، والاجتماع بالائمۃ الحذاق، اور اپنے زمانے کے جو کبار ائمہ تھے ان کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور کچھ سوال ان سے کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ بیویاں بھی گھر میں موجود تھیں، ایک بیٹا بھی تھا، اس کے باوجود عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے اجازت لے کے باہر چلے گئے، اور پوری دنیا میں سے تقریباً آدھی دنیا کے ملکوں کا سفر کیا، جہاں جہاں اسلامی بلاد تھے وہاں وہاں گئے، اور ہر بلد کے کبار علماء کو ملے اور ان سے قصب فیض کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے اقران، اصحاب، ان کے دوست، ان کے ائمہ اور اساتذہ اور شاگردوں نے ان کے عقیدے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ تیسری صدی میں عقیدے کا فساد عروج پہ تھا۔ مرجئہ، خوارج، جہمیہ، معطلہ، اور سب سے برے لوگ معتزلہ، جنہوں نے محدثین کو مروایا، مار پٹوائی اور ان کے شان کو کم کرنے کی کوشش کی، سب اللہ پاک نے ان سب کو بلند کیا، اور معتزلہ کا آج نام و نشان مٹ گیا، مگر محدثین کا نام آج بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہر امام کے حالات زندگی میں عقیدہ ذکر کرنا ضروری تھا، کہیں یہ قدر میں بات تو نہیں کرتا، کہیں یہ معطل صفات تو الہی تو نہیں ہے، کہیں تعویل تو نہیں کرتا صفات کی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ امام احمد ابن حنبل سے لے کر امام ابن ماجہ تک یہ 50 سال کا فاصلہ، ان سب کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ہی چشمے سے فیض یاب ہوں تو ذائقہ تو ایک قسم کا ہوگا، وہ چشمہ نور نبوت ہے، وہاں سے قصب فیض کیا احادیث کا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام نسائی اس حدیث کے 100% مصداق تھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اس شخص کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی، سمجھی، آگے پہنچائی۔
امام نسائی کے چہرے میں کہتے کأنہ قندیل، جیسے روشن چراغ تھا اس طرح ان کا چہرہ چمکتا رہتا تھا، اور بہت خوبصورت تھے اور بہت ہی رعب والے تھے، بہت سخت تھے مزاج میں کہ کوئی غلط بات حدیث کی مجلس میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام المسلمین علی عقیدۃ السلف الصالح، یہ مسلمانوں کے امام تھے اور عقیدے میں سلف صالحین کے منہج پہ تھے۔ یہی ہم نے آج کے نوجوانوں نے ائمہ کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ ہمیں جتنا بھی علم حاصل ہو جائے، تنوع آ جائے، کلچرل ایکسچینج آ جائے، علوم ہمارے اندر آ جائیں، فلسفہ پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، عقیدہ تو نہ چینج کرو۔ کسی بھی درخت کی جڑ تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اس کو کاٹ دیں تو آگے شاخیں کٹ جائیں گی۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ عقیدہ ہے جس کی جڑ زمین کے اندر پیوست ہے اور شاخیں بہت دور تک پھیل گئی ہیں، اعمال ہزاروں ہو سکتے ہیں، جڑ تو ایک ہے نا جی۔ اس لیے العقیدۃ السلف الصالح، سلف صالحین کے عقیدے پہ تھے۔ اگر امام نسائی تیسری صدی میں ہے تو ان کے سلف، ان کے بڑے کون تھے؟ صحابہ اور تابعین کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ الذین اخرجوا الصحیح ومیزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب اربعہ، جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی اس بنیاد پہ کہ صحیح کو ضعیف سے الگ کر دیں اور غلط کو درست سے الگ کر دیں، وہ چار لوگ ہیں۔ بڑے ہی کبار ائمہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے ابو عبداللہ البخاری و مسلم ابن الحجاج، حضرت امام بخاری ابو عبداللہ اور مسلم ابن حجاج امام مسلم، اور اسی طرح وبعدہما ابو داود السجستانی امام ابو داود اور ابو عبد الرحمن النسائی۔ یہ چار اتنے پختہ امام ہیں جنہوں نے سارا فوکس حدیث کی سٹڈیز میں اس پہ لگایا ہے کہ صحیح کو خطا سے الگ کریں، ضعیف سے الگ کریں، اور جو معلول حدیثیں علت والی اور ان کو وہ حدیثیں جو صحت والی ہیں ان سے ڈفرینشیٹ کر دیں، ڈسٹنکٹیفائی کر دیں، کہ کوئی بندہ مکس کر کے یہ نہ کہہ سکے قال رسول اللہ اور اس کو اس کی اصل پتہ نہ ہو کہ اس کے راوی درست ہیں یا غلط ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے سمعت مشائخنا بمصر یعترفون لابی عبد الرحمن النسائی بالتقدم والامامہ، میں نے مصر میں اپنے مشائخ سے سنا ہے، سب اعتراف کرتے تھے امام نسائی کی علمی تقدم کا اور ان کی امامت کا، کیونکہ امام نسائی مصر میں بہت دیر ٹھہر گئے تھے اور وہاں پہ اپنے منہج کو، منہج محدثین کو پختہ طور پر پیوست کر کے، وہاں انگریو کر کے وہاں سے لوٹے تھے۔ یہی برکت ہے نا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جہاں جاؤں گا برکت والا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ ابن عباس اور ان کے شاگرد مجاہد نے کہا کہ مبارک وہ ہے جو جہاں جائے لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، اور وہی ربانی ہوتا ہے جو علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے سکھائے اور بڑے بڑے مسئلے بعد میں سکھائے۔ محدثین جہاں گئے برکتیں چھوڑ کے آئے۔ ہم نے کلچرل ایکسچینج کی بات کی، میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام جس پہلے شخص کے ذریعے پھیلا ہے وہ محدثین ہے، محدثین کا شخص ہے، کیونکہ وہ رحلت کرتے تھے۔ محدثین نے رحلت کی، سفر کیا، جیسے جبریل آسمانوں سے سفر کر کے مدینہ میں لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے، نبی پاک نے سفر کیا، صحابہ نے اسفار کیے، افریقہ فتح کیا، یورپ فتح کیا، آذربائیجان، سینٹرل ایشیا، سب صحابہ نے سفر کر کے فتح کیا، اور صحابہ کی ہی نشانی محدثین ہیں، انہی کے منہج سلف صالح پہ وہ تعلیم دینے کے لیے سفر کرتے تھے۔ ہندوستان میں بھی جب محدثین گزرے تو یہاں پہ اسلام پھیلا ہے۔ اسی لیے امام نسائی کے جو عقائد ہیں ان میں بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے الایمان یزید و ینقص۔ جب اتنے بڑے جبل علم کے پہاڑ یہ کہیں اسلام ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اعمال کی وجہ سے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے آخر اپنے مشائخ سے سنا، امام احمد سے سنا، انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا، تمام محدثین کی سند نبی پاک تک موجود ہے۔ جس محدث کی کسی بات کی کوئی سند نبی پاک تک نہ پہنچے وہ آپ کو ان کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ کسی محدث کی کوئی بات منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ جس کی سند ان کی صحابہ تک نہ پہنچے وہ اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ اس سے بڑا اچھا منہج اور سلسلہ کسی علم والے کے پاس موجود ہے تو دنیا پیش کرے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ وہ صحابہ کے اختلاف کے معاملے میں خاموشی کو واجب سمجھتے تھے اور خلق قرآن کو کفر جانتے۔ کسی نے کہا یا ابا عبد الرحمن،
ماذا تقول فی خلق القرآن، اے ابو عبد الرحمن قرآن مخلوق ہے، معتزلہ نے کہا ہے، اور ابھی ان کا زمانہ گزرا ہے بنو عباس میں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جو یہ کہتا ہے فقد کفر، وہ کفر کرتا ہے، اللہ کی صفتوں کو چھوٹا کر دیتا ہے، جبکہ رب میں اور اس کی صفتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفتوں کو پیدا نہیں کرتا، اللہ اپنے آپ کا خالق نہیں ہے، خالق اور مخلوق الگ درجے ہیں، اللہ اور اس کی صفات برابر کی ہیں۔ السنن الکبریٰ لکھی اور السنن المجتبیٰ لکھی، اور سنن سے مراد وہ احادیث ہی ہوتی ہیں جو چھانٹی کر کے محدثین لکھ دیتے تھے۔ ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں امام ابو داؤد کی کتاب جیسی بنائی ہے، مطلب اس طرح کہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امام ابو داؤد کے منہج پہ ہیں، مگر انتقاء اور ایکسٹریکشن اور سلیکشن امام ابو داؤد سے بھی زیادہ دقیق ہے امام نسائی کے ہاں۔ اور ان کے ہاں کبھی کبھی یہ شبہ گزرتا ہے کہ یہ امام بخاری لگ رہے ہیں یا مسلم لگ رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں احادیث صحاح پہ فوکس کیا ہے، پھر اس کے بعد احادیث حسان پہ فوکس کیا ہے، اور تیسرے درجے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی آئی ہیں، لیکن علماء امصار و فقہاء کا عمل اس کے اوپر موجود ہے۔ تو لہذا امام ترمذی کی سے بھی استفادہ ان کی کتاب میں مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، اور ہر محدث ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور ہر محدث نے اپنے ذہن سے اور خوبصورت چیزیں بھی اپنی کتابوں میں پیش کی ہیں۔ جہاں تک تذکرہ ہے ان کی مؤلفات کا، کتابوں کا، تو ان میں مشہور ہے کتاب السنن الکبریٰ، عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے اعمال یعنی کہ احادیث، اور مناسک الحج، اور اسی طرح مسند علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ساری حدیثیں ایک جگہ پہ جمع کر دیں، اور اسی وجہ سے ان کو مار بھی پڑی دمشق میں، اور انہی زخموں سے وفات بھی پائی۔ تو یہ ان کی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، جو کہ سچ ہے۔ اور اس طرح ان کی کتاب الضعفاء والمتروکون، اس طرح کی کتاب تقریباً ہر محدث نے لکھی ہے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ضعفاء ہیں اور متروک الحدیث ہیں، ان کی روایت آپ نے نہیں لینی۔ اور اسی طرح فی رجال الحدیث، یعنی الضعفاء والمتروکون فی مجال الحدیث، اور ابن المنقل نے اس کی نسائی کی شرح کی ہے، امام سیوطی نے کی ہے، عبد الحادی السندھی نے کی ہے، اور اس زمانے میں تعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی، مولانا عطاء اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ نے یہ لاہور میں انہوں نے شرح کی ہے، اور الحواشی الجدیدہ للشیخین الدہلوی نے ان کی شرح کی ہے، لوگوں نے مختصر بھی ان کی کتاب کو کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن خزیمہ پر دارقطنی رحمہ اللہ امام نسائی کو فوقیت دیتے تھے ان کے منہج میں اور ان کی فضیلت میں، اور چونکہ یہ محدثین سلف کے منہج پہ تھے، خوارج نے ان کو مصر میں بھی پٹائی کی تھی، اندازہ کریں، بیچارے مار کھاتے رہے کئی شہروں میں، لیکن اپنے موقف سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے امام ذہبی نے کہا الامام الحافظ الثبت، یہ امام تھے، حافظ تھے، لیکن ثابت قدم تھے، شیخ الاسلام ناقد الحدیث، شیخ الاسلام کا لقب دیا ان کو، جیسے امام احمد بن حنبل شیخ الاسلام تھے، ایسے امام نسائی کو شیخ الاسلام کا لقب امام ذہبی نے دیا، ابو عبد الرحمن النسائی صاحب السنن، یہ شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن النسائی ہیں جو صاحب سنن ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ان کی وفات ہوئی 303 ہجری میں، ان کی کتاب کو مختصر امام مغری نے کیا ہے 1306 ہجری میں، یہ پچھلی صدی میں، اور ان کی کتاب کے 51 ابواب ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی کتب اور شروح ہیں۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ اپنے راویوں کے احوال بھی اکثر بتاتے ہیں جو کہ دیگر کتابوں میں موجود نہیں ہیں، اور زیادات اور اختلافات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ 5761 حدیثیں ہیں، تکرار کے بغیر تقریباً 4000 حدیثیں ہیں۔ 303 ہجری میں وفات پائی فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور درجے بلند کرے، ہمیں ان کے علم اور آثار علمیہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔